السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس زمین پر قدم رکھتے ہی انسان اس فطرت کو سمجھنے اور اس کے اثراتی رموز کو جاننے کی جستجو میں لگ گیا۔ دنیا میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب تاریخ اسلام میں معجزات کا بڑا ذکر ہوا۔ معجزات اور انسانی استحار اور منطق پر حاوی تھے۔ بے شک معجزوں کی تاریخ یہی ہے، کوئی ایسی بات یا ایسا واقعہ جو انسانی زندگی میں ظہور پذیر ہوا، مگر برینوں انسانوں کے پاس اس کی کوئی تشریح نہ تھی۔ عہد قدیم کے معجزات کا آج کے جدید سائنسی روشنی میں تذکرہ کرنا نہایت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ ہم ماضی میں پلٹ کر نہیں جا سکتے۔ اہم چند معجزات ایسے ہیں کہ جنہیں پرکھا بھی گیا ہے اور ان کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ انہی معجزات میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سمندر پر مارنا، پانی کا معجزانہ طور پر پھٹ کر انہیں راستہ دینا، اور فرعون کا اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہونے کا معجزہ بھی ہے، جسے ہم آج کی اس ویڈیو میں ایک سائنسی تجزیے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مگر ویڈیو کے باقاعدہ شروعات سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری نئی ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی تو آپ کو اسی وقت اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ خواتین و حضرات، فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے، اس کا نام قابوس ابن مسعود ابن غیان تھا۔ یہ فرعون بابود کے نمرود کا بھائی ہی تھا۔ دونوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ معرفین کے مطابق جب آپ کی عمر 80 سال کے لگ بھگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منصب رسالت کے لیے منسلک کیا اور خالص توحید کی تعلیم فرمائی۔ جب فرعون اور اس کی قوم کے ہدایت کے لیے مامور کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کا رخ کیا اور اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے دو مطالبات رکھے۔ پہلا یہ کہ اپنے آپ کو خدا کہنا چھوڑ دے اور اسی خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور دوسرا مطالبہ یہ کہ بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم رکھا ہوا ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ فرعون، جس کو صرف اپنی حکومت اور بادشاہی کا غرور ہی نہیں تھا بلکہ اپنے خدائی اور رویت کا دعویٰ بھی تھا، جو اس جبر غریمی کو برداشت نہ کر سکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و استرال کے ساتھ دین و حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ اسی دوران یہ حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل مصریوں سے علیحدہ بستی آباد ہوئی اور مصر سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا کہ فرعون کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا، لیکن وہ اپنے لشکر سمیت غرق آب ہو جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ آپ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو پیچھے پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت تعاقب کر رہا تھا۔ جب بحر کلزر کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو پانی میں مارا، جس سے سمندر میں خشک گزار جگہ بن گئی اور آپ اپنے ساتھیوں سمیت گزر گئے۔ ادھر جب فرعون تعاقب کرتا ہوا اسی راستے سے گزرنے لگا تو اللہ نے پانی کے شکار کو دوبار ملا دیا۔ اس طرح فرعون اپنے تمام گر و فر کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ اللہ کے اس مدد کا ذکر قرآن میں کچھ یوں آتا ہے: اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا سمندر میں اپنے ساتھی ہمراہ اتر جاؤ، اسے دو حصوں میں بانٹ دیا اور ہم باقیوں کو اس تک لے گئے۔ پچھلے زمانے کے ایک بادشاہ رحیم نے اس کو غالباً فلکیاتی اسباب کے بنا پر ایک مد و نظر کا واقعہ خیال کیا۔ بعض نے اس کو دور کسی تازہ مقام پر ہونے والے آتشی فسانی عمل پر منسلک ایک زلزلہ سمجھا، لیکن یہ سب کچھ ایک خالص مخروضہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا سمندر میں گزرنے کا واقعہ بہت سی تحریروں اور سائنسی مطالعوں کا موضوع رہا ہے۔
جدید سائنسی تحقیق کے مطابق سائنسدان سمندر کے 2 پارٹوں میں تقسیم منسلک سلسلے خیز نتائج پر پہنچ چکے ہیں، اور نتائج مکمل طور پر قرآن کے مثالوں کے عین مطابق ہے۔ 2 رشین سائنٹسٹ الکیسری انڈورینس اور نومین مانجل نے یہ ثابت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے 2 ٹکڑے واقع کیے ہوں گے۔ ان دونوں سائنسدانوں نے اس واقعے کی چھان بین کی اور ان معجزوں کی تصدیق تک پہنچ گئے۔ بلیٹن آف رشیا اکیڈمی آف سائنس نے شعشع ایک مقالے کے مطابق اس وقت بحر ہند میں سطح عین کے قریب ایک سمندری چٹان تھی۔ وہاں سے سائنسدانوں نے ہوا کی رفتار اور طوفان کی طاقت کا اندازہ کیا جو اس خشک چٹان کو اونچا کرنے کو درکار تھی۔ یہ یوں واضح ہو گیا کہ ہوا کی رفتار 30 میٹر پر سیکنڈ میں سمندر کو پچھاڑ دیا ہوگا اور چٹان سامنے آ گئی ہوگی۔ واضح مکر کے مطابق اگر ہوا 30 میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے ساری رات چل رہی ہوگی تو چٹان خشک اور سامنے آ گئی ہوگی۔ مزید یہ کہ اس وقت فرعون کے لشکر کی تعداد 6 لاکھ تھی اور انہیں 7 کلومیٹر کی چٹان کو پار کرنے میں 4 گھنٹے درکار تھے، جبکہ پانی میں آدھے گھنٹے میں واپس آ جانا تھا۔ اس معجزے کو سائنس کے قوانین کی روشنی میں بھی جانچا گیا تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا فزکس کے قوانین کے ذریعے زمین پر حکومت کر رہا ہے، لہٰذا اس بات کو فراموش نہیں کیا جائے کہ خدا جب چاہے کیسے بھی حالات پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں معجزانہ پہلو یہ ہے کہ سب واقعات یعنی ہوا کی رفتار اور جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گروہ کے پہنچے پر ہی جمع ہوئے۔ پانی کا سکڑنا اور فرعون کے لشکر کے سمندر پار کرنے پر پانی کا واپس آ جانا اس بات کی واضح مثال ہے کہ یہ واقعہ سراسر معجزہ ہے۔ سائنسی مظہر قدرت جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اس کی تصدیق جدید سائنس نے بھی کر دی ہے۔ سمندر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستہ دینے کے معجزے کے حوالے سے حال ہی میں ہونے والی تحقیق کے مطابق بحر سائنس کے ماہرین اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ انتہائی تیز رفتار ہوائیں اتنی طاقت رکھتی ہے کہ دریا یا سمندر کے کسی بھی مخصوص حصے سے پانی کو اڑا کر اس جگہ کو بالکل خشک بنا دیں، اور یہ جگہ دریا کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے۔ ماہرین کو اس تحقیق کی صنعت اس وقت ملی جب تاریخ و موسمیہ کے ریکارڈ کے مطابق سن 1882 میں ایسے ہی طوفان میں دریائے نیل کو ایک بار پھر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور بیچ میں خشک راستہ ابھر آیا تھا۔ طوفان کی شدت کم ہونے کے بعد پانی واپس اپنی جگہ پر آ گیا تھا، اور ایسا ہی چند برس پہلے جزائر عربین میں بھی دیکھنے میں آیا تھا، جب آراما نامی طوفان نے جزائر عربین باماس کے علاقوں میں موجود سمندر بالکل خشک کر دیا تھا اور سمندر کی تہ ایک راستے میں نمودار ہوئی۔ یہاں طوفان کی شدت سے سمندر کا پانی اڑ گیا اور سمندر کا مذکورہ حصہ خشک شدہ دکھائی دینے لگا۔ اہم طوفان کے گزر جانے کے بعد سمندر واپس اپنی حالت پر آ گیا۔ تو پیارے دوستو، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔